ہے، ہمارے یہ جلسے بھی بیکار، ہماری نمازیں بھی بیکار، ہمارے روزے بھی بیکار۔ ہم اسی لیے پڑھتے ہیں تاکہ اللہ رسول راضی ہو جائے، مگر گریبان میں جھانکو، چاہے وہ کمیٹی والے ہوں، چاہے وہ سننے والے ہوں، چاہے وہ علماء ہوں، چاہے وہ میں ہوں یا کوئی بھی ہو، سنو نبی فرماتے ثلاثہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا، عاق ومنان ومکذب بقدر۔ آمنہ کے لال بیان فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں اس دنیا پہ ٹٹولو تو تین طرح کے لوگ ایسے بھی ملیں گے، تین قسم کے لوگ ایسے بھی ملیں گے جو نمازیں پڑھتے ہیں مگر ان کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، روزے رکھتے ہیں مگر ان کے روزے قبول نہیں ہوتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں مگر ان کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی، حج کرتے ہیں ان کا حج قبول نہیں ہوتا، جلسے کرتے ہیں ان کے جلسے قبول نہیں ہوتے، نعرے لگاتے ہیں ان کے نعرے قبول نہیں ہوتے، تقریریں کرتے ہیں ان کی تقریریں قبول نہیں ہوتی، نعتیں پڑھتے ہیں ان کی نعتیں قبول نہیں ہوتی۔ وہ کون لوگ ہیں؟ سنو نبی فرماتے ہیں تین طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اگر میری بات ہو تو پلٹ دو، یہ آمنہ کے لال کی بات ہے، پلٹ نہیں سکتے، خود ہی پلٹ جاؤ گے۔ اگر جو نبی کی بات نہ مانے گا وہی تو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ نبی فرماتے ثلاثہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا۔ اب سنو کون ایسا بندہ ہے جس کی نمازیں نہیں ہوتی؟ کون ایسا بندہ ہے؟ تم میں کم سے کم 30% ہوں گے، تم میں کم سے کم 20% ہوں گے، تم میں کم سے کم 10% ہوں گے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ میں تو کھول کے جاتا ہوں، باقی اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھنا، مجھے پتہ نہیں ہے کون ایسا ہے۔ میں حدیث کا سہارا لے کر کے تم تک یہ بات پہنچا رہا ہوں۔ نبی فرماتے ہیں اس کی نمازیں بیکار، اس کے روزے بیکار، اس کی زکوٰۃ بیکار، اس کا حج بیکار، اس کی تبلیغ بیکار، اس کا ذکر کرنا بیکار، اس کی دنیا بیکار، اس کی آخرت بیکار۔ اب صحابہ عرض کرنے لگے آقا آخر وہ ہے کون؟ آقا وہ کون گناہگار بندہ ہے؟ نمازیں تو پڑھ رہا ہے، روزے تو رکھ رہا ہے، زکوٰۃ تو دے رہا ہے، اس جلسے کانفرنس شہید اعظم کانفرنس سے یہ سبق لے کر کے جانا۔ نبی نے فرمایا تین طرح کے لوگ ہیں، ان میں سے نمبر 1 العاق لوالدیہ، وہ ہے جس کی ماں جس سے ناراض ہے، جس کا باپ جس سے ناراض ہے۔ اگر اس کی ماں ناراض ہے، اس کا باپ ناراض ہے، چاہے وہ مولوی ہو، حافظ ہو، قاری ہو، مفتی ہو، نمازی ہو، حاجی ہو، غیر نمازی ہو، نبی فرماتے ہیں جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہے، اس کا نبی بھی ناراض، اس کا خدا بھی ناراض، اس کی نمازیں بھی بیکار، اس کے روزے بھی بیکار، اس کی زکوٰۃ بھی بیکار، اس کا حج بھی بیکار، اس کا سب کچھ بیکار۔ سب سے پہلا سبق یہ ہے یہاں سے اٹھو تو اپنی ماں کو راضی کر لینا، اپنے باپ کو راضی کر لینا۔ ارے میں تو کیا ارسلان میاں کیا کتنے بڑے پیر کو بلا لو، چاہے وہ غوث اعظم ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ غریب نواز ہی کیوں نہ ہو، ذمہ داری سے بول رہا ہوں، اگر غلط بولوں یہ علماء مجھے پکڑ لیں تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے، ورنہ مہر لگے گی۔ چاہے غوث اعظم ہی کیوں نہ ہو، چاہے غریب نواز ہی کیوں نہ ہو، چاہے صابر پاک ہی کیوں نہ ہو، چاہے حضرت نظام الدین ہی کیوں نہ ہو، چاہے بابا فرید الدین ہی کیوں نہ ہو، چاہے مخدوم سمنی کیوں نہ ہو، چاہے سیدنا حافظ جمال اللہ کیوں نہ ہو، یہ وہ لوگ ہیں جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی، اللہ کے مقبول بندے ہیں۔ لیکن کان کھول کے سن لو، اگر تمہاری ماں تم سے ناراض ہے، تمہارا باپ تم سے ناراض ہے، اور یہ جتنے مل کر کے صبح سے شام تک سارے علماء مل کر کے صبح سے شام تک اگر دعائیں کرتے رہے تو ایک کی بھی دعا تمہارے حق میں قابل قبول نہیں۔ بے شک حق ہے، حق ہے، ایک کی بھی دعا قابل قبول نہیں۔ توجہ ہے نا میری طرف؟ عتیق بھائی دھیان رکھو، طرز میں نہیں بول رہا ہوں، تیز بول رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ کسی کی سمجھ میں نہ آئے۔ اللہ سمجھ اصلی چیز کو چھوڑا، اس میں کم سے کم 10% لوگ ایسے ہوں گے میرے پاس آیا مسکرا کر کے مصافحہ کیا، سید صاحب کا وہاں ٹھیک ہے ٹھیک، کبھی اپنے باپ کو مسکرا کر کے دیکھا، کبھی ماں کو دیکھا، کبھی اپنے آپ کو دیکھا۔ اللہ اللہ نبی فرماتے تین طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت
يقبل الله عز وجل صرفا ولا عدلا، نہ ان کا نفل قبول ہے نہ ان کا فرض قبول ہے۔ بے شک اور سنو دعا کی مقبولیت کے بارے میں، تم چاہتے ہو دعائیں قبول ہو جائیں، میری دعا صابر پاک کی طرح نہیں، ان کی دعا غریب نواز کی طرح نہیں، ان کی دعا غوث پاک کی طرح نہیں، لیکن ہم ہر جگہ جاتے ہیں دعائیں کراتے ہیں۔ حدیث کی روشنی میں یہ سن کر کے جاؤ، تمہارے پاس پیسے ہو یا نہ ہو، اللہ اللہ ماں کی خدمت کر لو، باپ کی خدمت کر لو۔ جب ماں باپ اگر راضی ہو جائے، چاہے وہ کیسے ہی ماں باپ ہو، اگر راضی ہو جائے اور وہ ماں باپ تمہارے لیے دعا کر دے تو خدا کی قسم دعا رد نہیں ہو سکتی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ وہ نبی کہہ رہے ہیں جس نبی نے کہا جنت ہے تم نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا، جس نبی نے کہا فرشتے ہیں تم نے دیکھے نہیں لیکن مان لیا، وہی نبی فرماتے ہیں دعاء الوالدین عن اولادہما کدعاء النبی عن امتہ۔ نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ۔ باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے۔ اگر نبی کی طرح کسی کی دعا ہے تو وہ ماں باپ ہیں اللہ، لیکن ان کو چھوڑ دیا ہے ہم نے۔ ایک مہینہ ہو گئے، 8 دن ہو گئے، دیکھتا نہیں، صبح باپ کس حال میں ہے، ماں کس حال میں، شام کس حال میں ہے، اور ماں کس حال میں شام، اور باپ کس حال میں نہیں دیکھتا ہے۔ بڑے بڑے بزرگوں نے ماں کی وجہ سے آج جو سر فہرست ہیں، ماں کی دعاؤں کی وجہ سے وہ کامیاب ہوئے۔ حضرت بایزید بستامی 12 سال جنگل میں رہے، لیکن جب ماں سے ملنے کے لیے آئے تو جنگل میں رہنے کے بعد ان کی مونچھ اور داڑھی کا عالم کیا ہوگا؟ نہ روٹی ہے نہ بوٹی ہے، تمہیں اگر بوٹی نہ ملے 3 دن میں لڑنے لگو گے۔ نہ روٹی ہے نہ بوٹی ہے، جنگل میں 12 سال کے بعد کچھ نہیں کر رہے تھے، خالی عبادت کر رہے تھے، اللہ 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 کو راضی کر رہے تھے۔ 12 سال بہت ہوتے ہیں۔ جب ماں کی بارگاہ میں آئے، ماں نے کہا بیٹا کتنا مقام حاصل کیا؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا ماں مجھے پتا نہیں ہے، ابھی تو کچھ اشارہ نہیں ملا ہے۔ ارے اسی ماں نے حضرت بایزید بستامی کو سینے سے لگایا، اور لگانے کے بعد آنکھوں میں آنسو تھے، ہاتھ اوپر کر کے کہا مولا اس ماں کا بیٹا 12 سال مجھ سے جدا رہا، جنگل میں رہا، مولا میرے بیٹے کے مقام کو بلند فرما دے۔ حضرت بایزید بستامی قسم کھا کے کہتے ہیں 12 سال میں نے جنگل میں عبادت کی، مجھے وہ نہیں ملا جو ماں کی دعاؤں سے 2 منٹ میں عطا ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بڑے بڑے بزرگ ہم اور شما کیا ہے؟ حضرت اویس قرنی کا بھی معاملہ یہی ہے، 20 سال نبی کا زمانہ پایا، 20 سال اتنا بڑا عاشق، مگر نبی کا دیدار کرنے نہیں۔ اس لیے ان کی ماں اندھی گھر پہ اکیلی تھی، باپ نہیں، ماں کی خدمت کیا کرتے تھے، ماں کو چھوڑ کے نہیں جاتے تھے۔ حضرت اویس قرنی اگر طہارت کے لیے لے کے جا رہے ہیں تو ماں کا ہاتھ پکڑ کے جا رہے ہیں، اگر لے کے جا رہے ہیں تو ماں کا ہاتھ پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں۔ ایک دن جب عشق ابھار لیتا ہے، دیوار سے ٹیک لگا کے رونے لگتے ہیں، اللہ اللہ سسکیاں پڑ جاتی ہیں۔ اویس قرنی کی ماں آنکھوں سے اندھی ہے، ماں کی کانوں کی حس بڑھ جاتی ہے، پہچان لیا کہ میرا بیٹا پریشان ہے، میرا بیٹا رو رہا ہے، میرا بیٹا کسی حال میں ہے۔ ماں اندھی ہے، دکھ نہیں رہا ہے، مگر آواز دیتی ہے بیٹا اویس کیا تم پریشان ہو؟ بولو۔ جب بولے تو لڑکھڑاتی ہوئی آواز نکلتی ہے۔ حضرت اویس قرنی سے کہا میرے لال ذرا میرے پاس آ
جا، میرے دل کے ٹکڑے میرے پاس آ جا، میرے جگر میرے پاس آ جا۔ حضرت اویس قرنی جب پاس آتے ہیں، ارے اندھی ماں ہے، سر پہ ہاتھ پھیر کے کہتی ہے میرے لال ابھی تیری ماں زندہ ہے، تیری بلائیں لینے کو تو ماں زندہ ہے، بول کیا بات ہے؟ کہا ماں نبی کی یاد تڑپانے لگی، ماں نبی کا دیدار نہیں کر پا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں ان آنکھوں سے نبی کا دیدار کر لوں۔ ارے ماں وہ ہوتی ہے جس نے اپنا لقمہ کھلا دیا تھا۔ ماں کہنے لگی، ماں بولی جا میرے لال چلا جا، جا میرے بیٹے چلا جا، جا میرے شہزادے چلا جا، آقا کا دیدار کر لے۔ کہا ماں میں ایسے نہیں جا سکتا، ماں تمہیں چھوڑ کے کیسے جاؤں؟ پیدل کا راستہ، وہ بھی وہ زمانہ آج کا ہوائی جہاز کا زمانہ نہیں تھا۔ ماں ایک دن میں تمہاری حالت خراب ہو جائے گی، تمہیں کون طہارت کے لیے لے کے جائے گا؟ تمہیں کون روٹی کھلائے گا؟ تمہیں کون پانی پلائے گا؟ حضرت اویس قرنی کی ماں نے دیکھا کہ میرا لال بہت زیادہ پریشان ہے، اللہ اللہ۔ حضرت اویس قرنی کی ماں بولی بیٹا ماں کی اطاعت بھی تو کرنا ہے، جب ماں حکم دیتی ہے جب چلا جا، اب تو تجھے جانا پڑے گا۔ اللہ اللہ ماں کے حکم پر کھڑے ہو گئے۔ ایک طرف خوشیوں کا سمندر ہے، دوسری طرف غم کا پہاڑ ہے۔ خوشیوں کا سمندر اس لیے ہے کہ آقا کا دیدار ہوگا، غم کا پہاڑ اس لیے ہے کہ میری ماں کا کیا حال ہوگا، میری ماں کس کے سامنے ہاتھ پھیلائے گی۔ کہا بیٹا جا چلا جا۔ اویس قرنی نے سر پہ ہاتھ رکھوایا، کہا ماں میں جا رہا ہوں، کہا ماں میں چل رہا ہوں۔ ماں دروازے پہ اندھی ماں ہے، دیوار پکڑ کے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی میرے لال جا رہا ہے۔ کہا ماں جا رہا ہوں۔ کہا بیٹے میری بات سن لے، اگر جا رہا تو راستے میں کچھ کھا پی لینا، بھوکا مت رہنا۔ ارے یہ ماں کا کردار ہے، بھوکا مت رہنا۔ کہا ماں ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، لیکن ماں نے ایک جملہ دیا، وہ جملہ سننے کا ہے۔ حضرت اویس قرنی سے کہا بیٹا سن، تو جا تو رہا ہے مگر جا نبی کی چوکھٹ پہ چلا جا، نبی کی چوکھٹ کا بوسہ دے دینا، اگر نبی گھر میں ہو تو اندھی ماں کا سلام کہہ دینا، مگر سن بیٹے اگر نبی گھر میں نہ ہو تو تو انتظار مت کرنا، چوکھٹ پہ رکنا مت، وہاں پر ٹھہرنا مت، اس لیے تیری اندھی ماں اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہے، ہر پل انتظار کر رہی ہے۔ اویس قرنی چل دیتے ہیں، مدینہ شریف پہنچ جاتے ہیں، اور جیسے ہی وہاں دروازے پر پہنچے کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آواز نہیں آئی، دوبارہ پھر کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پھر آواز نہیں آتی ہے، پھر کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ارے مومنوں کی ماں حضرت عائشہ پوری دنیا کے مسلمانوں مومنوں کی ماں ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کون ہے دروازے پر؟ کہا اویس ہے۔ اویس کہا وہی دیوانہ جس کا چرچا میرے آقا کرتے ہیں، جس کا چرچا محمد الرسول اللہ کرتے ہیں، کہا وہی دیوانہ ہے۔ کہا اویس ٹھہرو، نبی گھر میں نہیں ہے، انتظار کرو، ابھی آتے ہوں گے ملاقات کر لینا۔ لیکن جب انتظار کا لفظ آیا، ادھر ماں کی آواز کانوں میں گونج رہی تھی، جو ماں نے کہہ دیا تھا دیدار مت کرنا۔ حضرت اویس قرنی دروازے پر رکے نہیں، حضرت اویس قرنی نے قدم واپس کر لیے، نبی کا انتظار نہیں کیا، اس لیے ماں گھر پہ انتظار کر رہی تھی۔ اللہ اللہ، حضرت اویس قرنی روتے ہوئے واپس ہو گئے، میں صحابی نہیں ہو پایا، میں نبی کا دیدار نہیں کر پایا۔ ارے ماں کا کہنا ماننے پر ذرا مقام دیکھنا، اللہ الصمد۔ حضرت اویس قرنی واپس آ جاتے ہیں، اتنا روئے ماں کے قدموں پر، ماں چھپا رہی ہے، ماں تھپکی دے رہی ہے، ماں سر سہلا رہی ہے۔ کہا میرے لال کیا بات ہے؟ بول نبی نے ڈانٹ دیا۔ میرے شہزادے کیا بات ہے؟ کیا نبی نے تجھ کو ڈانٹ دیا یا گھر سے نکال دیا؟ بول کیا بات ہے؟ کہا ماں آقا کا دیدار نہیں کر پایا، آقا کے دیدار سے مشرف نہیں ہو پایا۔ کہا کیوں؟ تو نے نبی کا دیدار کیوں نہیں کیا؟ کہا ماں نبی گھر میں نہیں تھے، انتظار کرنا پڑتا۔ کہا بیٹا ٹھہر جاتا، ایک دن رک جاتا۔ کہا ماں آپ ہی نے تو کہا تھا انتظار مت کرنا۔ ارے اس ماں کا دل پگھل جاتا ہے، اس ماں کا دل نرم ہو جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور سینے سے لگا لیتی ہے، اور یہ اندھی ماں اپنے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دیتی ہے، اے اللہ میرے بیٹے کے مقام کو بلند کر دے۔ میرا بیٹا میرا کتنا کہنا مانتا ہے، میرے بیٹے کے مقام
اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت شہید اعظم کانفرنس سبحان اللہ۔ یہ ماں کی دعاؤں کا اثر ہے پیارے، یہ ماں کی دعا۔ ارے آج لاکھوں روپے خرچ کر کے حج کرتا، مگر کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا اس کا حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا، کوئی گارنٹی نہیں اس کا حج قبول ہوا یا نہیں ہوا، مگر بغیر پیسے کے دیکھو، بغیر دولت کے دیکھو، شام کو ماں کا دیدار کرو، شام کو ماں سو جائے، صبح کو اٹھو، ماں باپ کا دیدار کرو، مسکرا دو، ماں باپ کا دیدار کرو۔ یہ میں نہیں کہتا، کوئی مولانا نہیں کہتا، یہ نبی فرماتے ہیں اگر جو بھی صبح کو ایمان کی حالت میں اپنے ماں باپ کا دیدار کرتا ہے، مسکرا دیتا ہے، اسے ایک حج مقبول کا سلام، سبحان اللہ، ایک حج مقبول کا سلام ملتا ہے۔ اللہ آج سے تم لوگ توبہ کر لینا، آج سے جو یہ خرافات ہیں وہ توبہ کر لینا۔ صرف اسی ایک بات کو اٹھاؤں گا، ورنہ تو بہت ساری باتیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں، ذہن سے نکلتی جاتی ہیں۔ نوجوانوں ابھی وقت گیا نہیں ہے، اب تک اگر تم بے راہ روی میں تھے، اب تک تم ادھر ادھر بھٹک رہے تھے، ماں سے ناراض، ماں کو ناراض کر دیا تھا، باپ کو ناراض کر دیا تھا، جاؤ صبح ہی سے ماں باپ کے قدموں پہ گر جاؤ، ماں باپ کا کہنا مان لو، خدا کی قسم ماں باپ وہ دولت ہے جو تم سے راضی ہو جائیں گے، تمہیں معاف کر دیں گے، اور اگر معافی مل گئی تو رسول اللہ بھی راضی ہے، اللہ بھی راضی ہے۔ اللہ الصمد، اگر توبہ کرو گے اس مجمع میں، دل ہی دل میں توبہ کر لینا، میں ہاتھ نہیں اٹھوا رہا ہوں، بلکہ دل سے کرے جو بھی کرے، دل سے توبہ کر لینا، آج کے بعد ماں باپ کو نہیں ستائیں گے۔ ارے اللہ تو وہ غفور الرحیم ہے، اللہ رحمان الرحیم ہے۔ توبہ کی جب بات آ گئی ہے تو سن لو، میں نے یہ واقعہ کئی تقریروں میں بیان کیا ہے، مگر یہاں پر موقع محل کے